بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبہ میں ہر آدمی کے لیے نمونہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء میں سے خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو محفوظ رکھا، اس لیے کہ قیامت تک چلنے والا دین وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر روضہ اطہر تک کی ساری زندگی محفوظ فرمائی تاکہ ساری دنیا کے مسلمان انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس وقت ہم جہاں جس شعبے میں ہیں اس وقت اس شعبے کے دین کو معلوم کریں کہ میرے لیے دین کیا سبق دیتا ہے۔ تو لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم غیروں کی زندگی کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تجارت سے، زراعت سے، معاملات سے، گھریلو زندگی کے دین، سارا دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھریلو زندگی کا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی طرح معاملات، پڑوسی کے حقوق۔ اس وقت اس آیت کے تحت پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ہم نے کچھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے، حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد کو پڑوسی کے حقوق اس قدر اور اس اہمیت سے بتائے گئے کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہیں پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو، وراثت میں شریک نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں میں محمد کو یہ حکم نہ دے دیں کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ جہاں وراثت اپنی اولاد کو دینی ہے تو وہاں پڑوسی کو بھی دینی ہے۔ یعنی اس قدر اہمیت سے پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو ہمارے ہاں پڑوسی کے حقوق کا تو ذرا برابر خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ہماری تو نالی کے پانی کا رخ کی پڑوسی کے دروازے کی طرف ہوتا ہے۔ اگر وہ کاشتکاری میں ہمارا پڑوس ہے تو اس میں بھی اس کو تنگی اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی کٹوی میں پانی زیادہ ڈالو، کیا مطلب سالن کو شوربے والا بناؤ تاکہ اس سے پڑوسی کو دے کر اس کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے۔ اور آج کل تو ایسا الحفیظ والامان فریجوں نے تباہی پھیر دی کہ جو کھانا بچتا ہے وہ فریج میں رکھے ہوئے ہیں، سامنے والے کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، اس کے پاس کھانے پینے۔ اسلام نے ایسا خوبصورت دین بتایا، کمزوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے۔ ایک پڑوسی کے حوالے سے ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب کے گھر میں سری پایا آئے، تو انہوں نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے مد نظر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کچھ کھانا پینا کر چکے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا رہے تو ہم نے تو کھا پی لیا، تو اس قدر حق ادا کیا کہ انہوں نے اگلے گھر میں وہ سری پائے دے دی۔ انہوں نے بھی کچھ گزارا کر لیا تھا، انہوں نے اگلے گھر میں دے دیے کہ پڑوسی کے حقوق کے مد نظر کہ ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ پھر انہوں نے تیسرے گھر میں، حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں، وہ سری پائے 7 گھروں میں چکر لگا کر واپس پہلے گھر میں آئے۔ اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہ ہر جگہ ہے پڑوسی، یہ نہیں صرف گھر میں، دکاندار بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ بغداد میں ایک دفعہ ایک یہود میں سے ایک آدمی مسلمانوں کی تجارت اور آپس کے ایثار کو ریسرچ کرنے کے لیے آیا، تو اس نے آ کر ایک دکان پر کپڑا پسند کیا۔ کپڑا پسند کرنے کے بعد ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کہ یہ مجھے کپڑا دے دیں، ریٹ بھی اس کا مناسب تھا، کپڑا بھی ٹھیک تھا، لیکن دکاندار نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سامنے والی دکان سے لے لو۔
وہ بڑا پریشان ہوا کہ کپڑا بھی مجھے پسند ہے، پیسے بھی میں دے رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں جی سامنے والی دکان تھے۔ اس نے کہا جی آپ بحث نہ کریں، آپ سامنے والی دکان سے لے لیں۔ اس نے جا کر کپڑا لے لیا۔ وہ تو ریسرچر آدمی تھا، ریسرچ کر رہا تھا مسلمانوں کی زندگی اور ان کے طور طریقوں کو۔ کپڑا لینے کے بعد وہ دکاندار کے پاس آیا، پہلے دکاندار کے پاس۔ اس نے کہا کپڑا میں نے لے لیا ہے، آپ مجھے وجہ بتاؤ کہ کپڑا بھی آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے مجھے نہیں دیا۔ تو اس نے بڑی حیران کن بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میں نے تو اتنا کپڑا بیچ لیا کہ میری دال روٹی ہو جائے گی، تو اس کے پاس میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کوئی گاہک نہیں آیا، تو اس لیے میں نے آپ کو اس کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اسے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کے بچوں کی بھی دال روٹی ہو جائے۔ ایک وقت مسلمانوں کا یہ بھی تھا، اور آج کیا ہے، کپڑا بیچتے ہوئے 20 گالیاں سامنے والے دکاندار کو، یہ 2 نمبر بیچتے ہیں، ان کا گز چھوٹا ہوتا ہے، یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ جتنی دیر وہ اپنا سودا بیچتا رہتا ہے اتنی دیر سامنے والے کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سیرت نہیں ہے۔ ہم تجارت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کے کریں۔ حالانکہ نبی سودا بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولتے تھے، قسم نہیں اٹھاتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ تو ہم ہر پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔